محرم کا جنمدار ہوا تھا، عاشور کی کہانی سنانے آیا۔ عاشور کا دن ہے، حسین کبھی حبیب کے جنازے پر فرماند انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے کبھی مسلم ابن سجا گرے ہے، آواز دی ہے، امام نے فرمایا انا الیہ راجعون۔ ایک ایک چاہنے والا امام سے رفتہ ہو رہا ہے، در کے شہادت پر فائز ہو رہا ہے۔ بظاہر ایک ایک چاہنے والا امام سے رفتہ ہو رہا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ایک ایک ناظر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وقت بغیر حسین کو تنہا کیے جا رہے ہیں۔ ارے کبھی حبیب نے ساتھ چھوڑا، کبھی مسلم نے سجا نے ساتھ چھوڑا، ارے کبھی محرم تک ہوئے۔ ارے ایک ایک انسان، ایک ایک چاہنے والے امام کا ایک ایک چاہنے والا درجہ شہادت پر فائز ہو رہا ہے۔ امام باری پر آتے ہیں، آپ آنے والے کی باری پر آتے ہیں، فقط امام آتے ہیں، فرماتے ہیں جانے والے چلو تمہاری مصیبت ختم ہو گئی، میرے چاہے آپ لے کر آئے ہوئے میرے بابا قاضی کوثر جامع آپ لیے کھڑے ہیں۔ جانے والا درجہ شہادت پر فائز ہو جاتا ہے، اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ جو جتنا پہلے یعنی کربلا میں بروز عاشور جو جتنے پہلے درجہ شہادت پر فائز ہو رہا تھا، اس کی پیاس بھی مٹ رہی تھی، اس کی مصیبت بھی ختم ہو رہی تھی۔ ارے جانے قربان ہو جائے فاطمہ کے لال کا۔ جو جتنے پہلے درجے شہادت پر فائز ہو رہا تھا، اس کی پیاس ختم ہو رہی تھی، ساقی کوثر سے اعراض کر رہے تھے، اس کی مصیبت ختم ہو رہی تھی۔ یعنی وہ تھوڑی سی مصیبت لے کر جا تو رہا تھا، لیکن مولا کی مصیبت لے کے جا رہا، لیکن جیسے جیسے وقت نزدیک ہوتا جا رہا، ایک ایک ناظر درجہ شہادت پر فائز ہوتا جا رہا، ایمان تنہا ہوتے جاتے۔ ہر ایک منزل کو بھی آئی جب انسان کی فہرست مکمل ہو گئی۔ اجر اللہ آج آج ہم آپ فاطمہ کے لال کو رونے کے لیے آئے ہیں۔ ارے فاطمہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ بھی کسی وقت میں کہیں بیٹھی ہوگی، جب آپ آئے ہوں گے تو آپ کا خیر مقدم کیا ہوگا، اے میرے لال میں رونے والوں خوش آمدید۔ اجر اللہ اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ ان آنسوؤں کو اجر دے۔ ارے جب معصوم فرماتے ہیں جب میرے جد کی مجلس ہو، مسائل برپا ہو، مسائل پڑھا جائے، مصیبت پڑھی جائے، مقتل پڑھا جائے، حسین کی مظلومی پڑھی جائے، حسین کی تنہائی پڑھی جائے، حسین کی پیاس پڑھی جائے، دل تڑپے آنکھوں سے آنسو آئے تو میرے ظہور کے لیے دعا کیا۔ اجر اللہ حسین کی دکھیاری ماں، ارے وہ غمزدہ وہ مظلوم کی دکھیاری ماں فاطمہ بھی آئی ہوگی۔
ایام عزائے تھے، محرم آیا تھا، ہم اطمینان کہتے، ہم نے ارادہ کیا تھا اپنے آقا کو روئیں گے، اپنے آقا کو غصہ دیں گے، کیونکہ یاری معصوم کے لال کو غصہ دیں گے. جب گزرتا رہا ہم کہیں نہ کہیں مصروفیت میں مصروف ہے، کبھی دینداری کبھی دنیا داری، کوئی نہ کوئی مصروفیت دامن گیر رہی. لیکن ایک رات ایک دن گزرا، پھر بھی اطمینان رہا کہ ابھی تو ایام بچے ہیں، ایام گزرتے رہے، پھر بھی ایک اطمینان رہا کہ ایام بچے ہیں. ہم مولا کو رو لیں گے، ارے غصہ دے لیں گے، تعزیت داری کر لیں گے، سوگواری کریں گے، لیکن اب کون سا اطمینان؟ ارے جب یہ دن ڈلے گا شام غریبہ آئے گی، نہ حسین ہوں گے، نہ حسین کی مصیبت ہوگی. جوانوں بزرگوں دل کھول کے بولو، اب یہ مہمان آپ کے درمیان میں رہے گا، نصیب آپ کے درمیان میں تھوڑی دیر کے بعد اہل حرم سے بھی رخصت ہو گئے. معلوم نہیں زندگی کسے موقع دے، معلوم نہیں حیات کس سے وفا کرے. امام نے محضر شہادت پڑھا، سارے محضر شہادت پڑھا جا چکا، لیکن محضر شہادت میں کون نام نہیں. محضر شہادت میں پڑھا، لیکن امام نے مسئلہ پر دو نام نہیں پڑھے. آپ کو توجہ ہو گئے، ایک نام شہزادے قاسم کا نہیں، ایک نام لباب کے لگتے جگر شہزادے علی اصغر. حسن کی نشانی تڑپا پریشان ہو، باقی خدمت پہ آئے مادر گرامی، آپ کو جاننے محضر شہادت پڑھا، میرا نام نہیں آیا، سارا واقعہ نہیں پڑھا، مگر ایک اشارہ کرنا چاہتا. یاد آیا، تعویذ بولا، امام کی خدمت میں لائے، امام کو دیکھا، امام کو دکھایا، گویا بھائی اب یہ امام حسن کی لکھی ہوئی تعویذ نہ تھی، گویا بھائی کی تحریر بھائی کے نگاہ کے سامنے. ایک بھائی اپنے بھائی کی تحریر کو حضرت سے دیکھنا چاہتا ہے. امام مسیح کبھی بھائی کی تحریر کو دیکھتے ہیں، کبھی قاسم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی تحریر کو دیکھتے ہیں، کبھی قاسم کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں قاسم اپنے پاؤں سے مقتل جانا چاہتے ہیں. قاسم جواب دیتے ہیں، ارے ابو جان کیا کروں، آپ کو نہ دے آگا میں تنہا پاتا ہوں. امام حسین نے کسی جذبہ قاسم کا جذبہ دیکھا. امام فرماتے قاسم تمہارا نام بھی محضر شہادت ہے، قاسم تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے، اصغر کا نام بھی محضر شہادت میں. جیسے ہی اپنا نام سنا بہت خوش ہوئے، جیسے ہی اصغر کا نام سنا تڑپ گئے. ارے ابو جان کیا ہماری شہادت کے بعد اشکیا کہتے ہوئے آ جائیں گے؟ امام فرماتے نہیں، میں اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا. میں کہوں گا ہاں قاسم، قاسم شہزادے علی اصغر کو امام اپنے ہاتھوں میں لے کر جائیں گے، لیکن آپ بعد شہادت حسین اشکیا خیمے میں در مانا. سبحان اللہ، دل کھول کے روئے. جہاں تک طاقت نے ساتھ دیا، قوت نے ساتھ دیا، مسائل کروں گا. میں بھی ایک تھا، آپ سماج میں سوچتے تھے ابھی ایام بچے ہیں، ابھی ایام بچے ہیں، مسائل سن لیں گے، گریہ کر لیں گے، غصہ دے لیں گے. ہم بھی یہی سوچتے تھے ابھی ایام بچے ہیں، مسائل پڑھ لیں گے، مقتل پڑھ لیں گے. لیکن آواز کے بعد نہ یہ دن ملے گا، نہ یہ گھڑی ملے گی، نہ حسین کی تنہائی.
चाहने वाला दर्जे शहादत पर फायज हो रहा है। एक एक चाहने वाला इमाम के अंसार की कोशिश ये है, अंसार इमाम हुसैन की कोशिश ये है कि देखिए हमसे पहले औलाद हुसैन मक्तब में जो हम फातिमा को रोज़े महशर को क्या दिखलाएंगे? आपस में सब एक दूसरे से कह रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे देखो सबकत करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जब तक हम जिंदा हैं किसी औलाद हुसैन को इजाजत नहीं है। एक दूसरी बात, जब एक नासिर हुसैन जब शहीद दर्जे शहादत पर फायज होता था, इमाम को आवाज देता था, इमाम बारी पे जाते थे, ये आवाज इसलिए नहीं देता था कि इमाम आए और मदद करें, तवज्जो फरमाए, नासिर मदद नहीं चाहता, आवाज देता था, इमाम जाते थे। क्यों जाते थे और क्यों बुलाता था? ताकि आखिरी बार दुनिया से जाने से पहले इमाम के चेहरे की ज़ियारत, इमाम के चेहरे की ज़ियारत करता था, अपने साथियों को बुलाता था और कहता था, यानी एक इमाम का साथी जब दुनिया से जाने लगता था, दर्जे तो दूसरे को बुलाता था, कहानी कुछ वसीयत क्यों? जब एक इमाम एक नासिर दर्जे शहादत पर फायज होता था, जब दुनिया से जाने लगता था, तो अपने दूसरे साथी को बुलाता था, भाई आ जाए, वसीयत करनी है, बीवी के बारे में नहीं, बच्चों के बारे में नहीं, अपनी मैयत के बारे में नहीं, दूसरे कफन के बारे में नहीं, हाँ एक वसीयत करता था। मैं जा रहा है मेरे दोस्त, मैं जा रहा हूँ, मुझे मौत ने मजबूर किया है, लेकिन जब तक जिंदा रहना मेरे आका को तन्हा न छोड़। हर शहीद जिंदा को बुलाता था, वसीयत करता था, मुझे मौत से मजबूर करती है, मैं जा रहा हूं। अगर मौत मजबूर न करती तो बचाता नहीं, लेकिन तुम जिंदा हो, मौला का ख्याल, मौला का ख्याल रखना। जाने वाला जिंदा साथी से कहता था, इमाम हुसैन भी एक जुमला कहते थे, ऐ जाने वाले जाओ, अन करीब तुम्हारा मौला भी तुम्हारे पीछे पीछे हो। ऐ जाने वाले जाओ, हुसैन के पीछे पीछे हो। रोज़े आशूर है ना, आम दिनों में भी मसाइल सुनते हैं, आम दिनों में भी मसाइल पढ़े जाते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन एक कैफियत फर्क करती है। रोज़े आशूर में आप मसाइल सुनते हैं, रोज़े आशूर में मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आम दिनों में भी मसाइल पढ़े जाते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन एक कैफियत फर्क करती है। आम दिनों में आप भूखे प्यासे नहीं रहते, लेकिन रोज़े आशूर हुसैन की भूख और प्यास के एहसास के तहत आप फाके में रहते हैं। अब अपने फाकों का तसव्वुर कीजिए, अपनी प्यास का तसव्वुर कीजिए, अपनी भूख का तसव्वुर कीजिए, लेकिन आपको इत्मीनान है ना, आप माए नहीं, क्या बर्बादी को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। माए भी बच्चों को तरबियत देती है, पाका सिखाती है, पाका सिखाती है, कोशिश करती है बच्चों को फाके से रखे, चाहे थोड़ी देर ही सही, जहाँ तक मुमकिन होता है बच्चों को फाकों से रखती है। अरे शीरखार बच्चों को भी दूध नहीं देती और तसल्ली देती, बच्चों थोड़ी देर तसल्ली देती रहती, लेकिन माँ को भी पता है एक मंजिल के बाद मेरे बच्चों की प्यास बुझ जाएगी। आप बैठे रहे प्यासे होंगे, लेकिन इत्मीनान है, ताज़िया दफ्न हो जाएगा, हमारी प्यास बुझ जाएगी, आकाश शिकनी होगी, लेकिन हाय करबला वाले नहीं, हो सकता है शोधा को भी इत्मीनान हो। अरे हम दर्जे शहादत पर फायज होंगे, उनकी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन अहले हरम की प्यास, ज़ैनब की प्यास, सकीना की प्यास, एक इंसान का चाहने वाला दर्जे
شہادت پر فائز ہوتا ہے جب کہ استغفار مکمل ہوئی اب ایک ایک اہل حرم ایک ایک اہل حرم کی بات ایمان کی بدولت اجازت طلب کرتی ہے حسب وصیت اور محمد آگے بڑھتے ماموزات اجازت دیجیے پورا مقصد کچھ مسائل نہیں پڑھا بس اشارہ کرتے ہوئے آخری منزل پہ آنا چاہتا ہوں آپ کو آخری منزل پہ لانا چاہتا ہوں امام حسین اور محمد کو بھی اجازت دیتے جناب زینب آتی بھیا 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 زینب ایک سوال لے کر آئی بھیا زینب نے کبھی آپ سے کوئی سوال نہیں کیا آج زینب ایک سوال لے کر آئی ہے بھائی بتائیے تب تو نہیں کریے گا امام حسین نے سر کو جھکایا اے بہن اگر ممکن ہوگا تو حسین بھی انکار نہیں کرے گا بھیا زینب یہ سوال لے کے آئیے انہوں نے محمد کو آپ کے لیے مدینے سے لائی تھی زینب چاہتی ہے میرے آقا محمد اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کے کام آ جائے سبحان اللہ سارا کوئی کلام سنتے ہیں اور محمد نے اجازت دی ایک منزل کو آئی جب امام حسین اور محمد کا جنازہ لائے امام حسن کی نشانی جناب قاسم آگے پڑھے ہم کو اجازت دے دیجیے اجازت دے دیجیے اہل مقاتل نے بھی پڑھے کہ جناب قاسم نے اجازت مانگی کہ امام حسین سار قطار بول رہے تھے کہ چچا بھتیجے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے اطلاع ہوتے اور تغشی علیہما ارے اطلاع ہوتے ہیں کہ چچا بھتیجے میں لڑائی ہو جاتا ہے کہتے کہتے پاتا ہوتا ہے امام فرماتے جاؤ میرے لال کو داخل ہوتے قاسم مقتل میں آتے ہیں کارکار دکھاتے ہیں اشجار کے جوہر دکھاتے ہیں ایک منزل آتی ہے اتارتے ہیں یا اللہ ادرکنی اے چچا مدد کیجئے حسین قاسم کے جنازے میں جاتے ہیں اہل مقتل نے لکھا ہے فَهُوَ قَائِلٌ إِنَّ الْحُسَيْنَ قَامَ بِرَأْسِهِ امام حسین قاسم کے جنازے میں کھڑے تو قاسم يَبَطَّعُ بِرِجْلَيْهِ ارے قاسم اڑیاں رگڑ من اللہ جناب قاسم کا پاماد لاشا آیا پروان گریہ کیا جناب علی اکبر آپ کے بڑے بابا اجازت دی امام حسین فرماتے ہیں علی اکبر جس تمہیں نے پالا ہے اس نے بیٹا علی اکبر اگر مرنے کی اجازت چاہیے اگر مرنے کی تمنا ہے تو جس پمی نے پالا ہے اس پمی زینب سے اجازت دو جناب علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں آئے کیونکہ اماں علی اکبر آپ کا ایک سوال لے کر آیا زینب سمجھ گئی سر کو جھکا دیا جناب زینب فرماتی اے علی اکبر تمہیں معلوم ہے جب میرا بھیا مشتاق ہوتا تھا نانا کی زیارت کی تمہارے چہرے کو دیکھتا تھا جناب علی اکبر فرماتے ہیں اے پوری اللہ اگر روزے پیشے جناب فاطمہ پوچھیں گی اے زینب تجھے اکبر پیارا تھا یا حسین بس اتنا سننا تھا جناب زینب نے کہا جاؤ میرے لال بابا حافظ ارے شبیہ پیغمبر بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گیا اور ایک منزل کو آئی کہ انصار حسین اولاد حسین کے بھی کوئی نہ رہا اب بات آگے بڑھے آنکھوں کو جوڑا مولا اجازت دیجئے امام نے وہی جملہ فرمایا انت صاحب لوائی اے میرے بھیا آپ میرے لشکر کے علمدار ہیں کیسے اجازت دے دو اب اس وقت امام نے جیسے ہی جملہ فرمایا عباس نے بنظر یمیناً و یسارا عباس کبھی داہنے دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں اجرکم اللہ آنکھوں کو جوڑا مولا وہ لشکر کہا رہا جس کا میں علمدار تھا اتنا سننا تھا ایک جملہ کہتے ہیں یا مولائی لقد ساق صدری اے میرے مولا میرا سینہ تنگ
گفتگی کرنے لگا. امام نے ایمان کی خاموشی کہہ رہی ہے. ارے کون سب نے ساتھ چھوڑ دیا. کیا تم بھی حسین کو عالم غربت میں تنہا چھوڑ. ایک منزل وہ آئی کہ جب امام حسین دریا سے گھومرا علم لے کر آئے. اہل حرم نے ماتم کیا. زینب نے کہا ہے اے بیویوں ابھی تک زینب تمہارے پردے کی محافظ تھی. ارے جس کے بھروسے ہی زینب وعدہ کر رہی تھی. ارے وہ زینب کا بھروسہ نہر کے کنارے اشرف اللہ امام حسین دفتر میں آئے. پھر امام حجت کے لیے آواز استغاثہ بلند کی. المن ناصر المن ناصر ینصرنا المن غافن یصف انور رسول اللہ. ارے کون ہے جو حسین بیقت کی مدد کرے اور کون ہے جو حسین تنہا کی نصرت کرے. ارے کہیں سے کوئی آواز آئی. خیام حسینی میں ایک کوہرام برپا ہو گیا. امام میرے خیمہ پر آئے. آواز دی بہن زینب حسین کی زندگی میں حسین کی موجودگی میں یہ کوہرام بھیا علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. سارا واقعہ سارا منظر کی نگاہوں سے ہے. امام حسین کربلا کی آخری حجت کو آغوش میں لاتے ہیں اور وہ سارا واقعہ ہے. اور مولا نے حسین کے کلام کو قطع کر دیا, منقطع کر دیا. امام بچے کو لاتے ہیں, ماں کی آغوش میں دے دیتے ہیں. اے ربا بڑی حسرت سے اپنی بچے کو دیکھتی ہے. پھر امام حسین در خیمہ سے رخصت ہوتے ہیں. پھر آتے ہیں, آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں. پھر طرح خیمہ پر آتے ہیں, اب آواز دیتے ہیں یا زینب یا کلثوم یا رباب یا سکینہ یا بنتا علیکن منی سلام. اے اہل حرم حسین کا آخری سلام ہو. اہل حرم سے رخصت ہونا چاہتے ہیں کہ جناب زینب کو بلاتے ہیں. اہل حرم سے رخصت ہوتے ہیں, امام میدان کافر میں آتے ہیں, تھوڑی جنگ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر میرے خیمہ پر آتے ہیں. بہن زینب کو آواز دیتے ہیں, ارے بہن زینب حسین امام حسین جناب زینب کو آواز دیتے ہیں. جناب زینب آتی ہے, جناب زینب سے فرماتے ہیں اے بہن زینب, اے میری بہن زینب, میرا وقت آخر ہو چکا, میرا وقت آخر آ چکا ہے. ارے مجھے سید سجاد کے پاس لے چلو, میں اپنے بیٹے سے آخری بار ملاقات کر لوں. ارے اسرار امامت کو منتقل کر لوں. جناب زینب امام حسین کو لیے ہوئے جناب سید سجاد کے خیمے میں آتی ہے. جناب سید سجاد کا شانہ ہلاتی, جناب سید سجاد کا شانہ ہلاتی ہے. ارے سید سجاد بابا ملاقات کو آیا ہے. بیٹا سجاد, تمہارا بابا میرا بھائی آخری ملاقات ہوا. امام سجاد پہلی امام سجاد نے امام حسین سراپا کھڑے, بدن پہ تیر لگا ہوا, بدن کا منہ سے چور ہے, اور بہرا ہے. امام سجاد حسرت سے امام حسین کو دیکھتے جاتے ہیں. حسرت کی نگاہ سے ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے. حسرت بھری نگاہ سے ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا ہے. آخر میں تاریخی قیامت کا جملہ فرماتے انتا ابی انتا ابی. ارے کیا تو میرا بابا, انتا ابی, کیا تو میرا بابا ہے. گویا جس میں تیروں نے لگا تھا کہ امام سجاد یہ جملہ کہنے میں مجبور
اس کے بعد امام سجاد نے بابا سے سوال کرنا شروع کر دیا، اینا اینا ہے یا آبتی، اینا قاسم، اینا اونا محمد، اے بابا اونا محمد کہاں ہے؟ قد قتل، بابا قاسم کہاں ہے؟ قد قتل، بابا علی اکبر کہاں ہے؟ قد قتل، ایک ایک کو پوچھتے جا رہے ہیں، امام حسین فرماتے جا رہے ہیں قد قتل، شہید کر دیے گئے، درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ ارے بیٹا کب تک سوال کرو گے؟ ارے کب تک حسین جواب دے گا؟ بس اتنا سمجھ لو اہل حرم کے لیے پیران مردوں نے تمہارے اور میرے امام حسین خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، موت برحق ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس نے موت نہ دیکھا ہو۔ جب کوئی مر جاتا ہے جنازہ اٹھتا ہے، عورتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بیٹیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب مرنے والے کا جنازہ اٹھانے والے، تابوت اٹھانے والے گھر کے اندر جاتے ہیں، ماں کا کیا عالم ہوتا ہے، بہن کا کیا عالم ہوتا ہے، بیٹیوں کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اب وہ چاہتی ہے تھوڑی دیر اور جنازہ رہ جائے، بس یہی عالم بوقت رخصت امام حسین کا تھا۔ امام حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں، کبھی بہنیں دامن تھام لیتی ہیں، کبھی بیٹیاں دامن تھام لیتی ہیں۔ اجر من اللہ، اجر من اللہ، امام حسین ہے۔ امام حسین پہلے حرم سے رخصت ہوتے ہیں۔ ابھی تک جب امام حسین اپنی سواری پہ سوار ہوتے تھے تو ایک جانب علی اکبر ہوتے تھے، ایک جانب جناب عباس ہوتے تھے۔ اکبر اپنے بابا کو سوار کرتے تھے، عباس اپنے بھائی کو سوار کراتے تھے، لیکن وہ منزل ہے نہ اکبر ہے نہ عباس ہے۔ امام کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ گویا امام حسین کی تنہائی کہہ رہی، ارے اکبر کیا بابا کو سوار نہ کرو گے؟ ارے عباس کیا آخری خدمت؟ زینب کرے خیمت نکلتی، بھیا بہن زندہ ہے۔ جو ذمہ داری اب تک جناب علی پر پورے کرتے تھے، جو ذمہ داری جناب عباس پوری کرتے تھے، وہ دونوں ذمہ داری جناب زینب پوری کر رہی ہے۔ لذا میں فرق پکڑتی، بھیا سوار ہو جائیے، آج تک زینب عباس ہے۔ بھیا سوار ہوئیے، آج سے زینب عباس ہے۔ ایمان آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بس رفتہ کام نہیں رہی ہے، رفتہ مسجد کی جانب آ رہا ہوں، جلدی چل۔ امام سواری کو بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن امام کا اور آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام بھی بڑھانا چاہتے ہیں، آواز نہیں بڑھ۔ امام فرماتے ہیں میرے رہبر اس وقت سے خدمت کر رہا ہے، اپنے آپ اپنے سوال کی خدمت کر رہا ہے، وہ سمجھ گیا تب گیا یہ آخری خدمت ہے۔ اب اس کے بعد حسین کوئی خدمت نہ دے گا۔ اپنے زمانے میں سر کو جھکا لے کر، مولا میں مجبور ہوں، میرے صبح سے سکینہ لکھتی ہے، اے بابا کے رہبر، میرے بابا کو مقتل بھی ملے گا، اب تک جو مقتل میں گیا وہ واپس نہ یہ رونے والے حسین کو سلامت رہے، صحت مند رہے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کی۔ امام کی سواری نے اشارہ کیا، امام نے خدا کسی بیٹی کو یہ دن نہ دکھائے، اللہ کسی بیٹی کو یہ دن نہ دکھائے۔
آپ میں سے بہت ایسے ہوں گے جو وطن سے باہر اور معاش کے لیے رہتے ہوں گے، کوئی دلی میں، کوئی بمبئی میں، کوئی ملک کے باہر رہتا ہوں۔ آپ تصور کیجیے، اندازہ کیجیے، اور کتنے ایسے ہیں جن کی فیملیاں وطن میں گھر میں رہتی ہیں، وہ اکیلے جاتے ہیں، وہ اکیلے جاتے ہیں۔ ارے جب جانے لگتے ہیں ماں سے رخصت ہو لیتے ہیں، بہنوں سے رخصت ہو لیتے ہیں۔ اگر چھوٹی بچی ہو تو مجھے انسان سے بتلائے رخصت ہونا کتنا سخت ہوتا ہے، جبکہ بچی کو بھی پتا ہے میرے بابا کچھ دن کے بعد پھر آئیں گے۔ رخصت کرنے والی بچی کو پتا ہے میرے بابا جا رہے ہیں کچھ مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد دوبارہ آئیں گے۔ باپ کو بھی دھاریہ سے کچھ بات نہیں، میں کچھ دن کے بعد پھر آؤں گا، پھر یہ میرے بچے ہیں، میری فیملی ہے۔ ذرا اندازہ کرے، ارے سکینہ کیسے رخصت کرے حسین کو، اب حسین دوبارہ نہ آئیں گے، خبر شہادت آئے گی، سکینہ بھی بات کی کہلائیں گی۔ جناب سکینہ کو سینے کو سنایا وصیت کی بیٹا، اب یہ حسین کا سینہ نہیں ملے گا، تو بھی کے سینے پہ سو جانا۔ امام حسین نے جناب سکینہ کو دلاسا دیا، آپ صاحبان اولاد ہیں، آپ کے گھروں میں چھوٹی بچیاں ہوں گی، جب باپ آتا ہے تو سب سے پہلے دروازے میں کون آتا ہے؟ سب سے پہلے دروازے میں کون آتا ہے؟ گھر کی جو چھوٹی بچی ہوتی وہ دوڑی ہوئی ہوتی، باپ سے نکٹ جاتی ہے، اور باپ کی غیر موجودگی میں جو سانحہ ہوتا ہے اس کی خبر دے دی جاتی، بابا یہ ہوا، بابا آج یہ ہوا، بابا آج یہ ہوا۔ اگر کسی نے ڈانٹا ہوتا ہے، اگر کسی نے ڈانٹا ہوتا ہے تو یہ کہتی بابا کو آنے دو، شکایت کروں، بابا کو آنے دو، شکایت کروں گی، تم نے مجھے مارا ہے، تم نے مجھے ڈانٹا ہے۔ یعنی اس کو امید رہتی میرا بابا آئے گا، میں اپنی سنانی کہوں گی، لیکن ہائے رے سکینہ شبر کا تازیانہ۔ حضرت اللہ امام حسین اہل حرم سے رخصت ہوئے، مقتل کی جانب آئے، امام حسین نے شمشیر نکالا، ہاشمی شجاعت کے جوہر دکھایا، حیدری شجاعت کے جوہر دکھایا۔ تم کیا سمجھتے ہو حسین ٹوٹ گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو علی اکبر مر گیا تو حسین ٹوٹ گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو قاسم کا مال ہو گئے تو حسین ٹوٹ گیا؟ کیا سمجھتے ہو عباس نے ساتھ چھوڑ دیا تو حسین ٹوٹ گیا؟ نہیں، حسین علی کا لال ہے، ارے بنی ہاشم کا چاند ہے۔ ارے حسین نے شجاعت کے جوہر دکھلانے شروع کر دیے، ارے شام کا لشکر بکھر گیا، اور ایک ندائے گئے بھائی بس حسین ندائے گئے بھائی بس حسین بس، ارے شجاعت کے جوہر دکھا چکے، ارے اب صبر کے جوہر دکھاؤ، ارے اب سر جھکا دو خنجرے بیداد کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو۔ امام حسین نے حاتم غیبی کی صدا آئی، امام حسین نے تلوار کو پیار میں رکھ دیا، ارے شام کا بکھرا ہوا لشکر سنتا، ارے شام کا بکھرا ہوا لشکر نہیں ہے، ارے شام کا بادل ہے جس کے بھی فاطمہ کا چاند۔ عصر کی منزل نزدیک آ گئی، جس کے پاس جو فاطمہ کے نام پر حملہ کر رہا تھا، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار سے حملہ کر رہا تھا، جس کے پاس بھالا تھا وہ بھالے سے حملہ کر رہا تھا۔
نبی اصغر کو ارے زخم رکھتا کرو بیٹے سے صدا اکبر بھائی عباس کو عاصم کو کبیر صبر ارے زخم رکھتا کرو بیٹے سے صدا اکبر کو ارے حسین کا فاطمہ کا لال شام کے شام کے بازار میں گر گیا ارے حسین کی سواری حسین کو آخری منزل کا پھیلائی نشید کے پاس لائی ارے امام حسین اس نے آگے کے پیر آگے کی جانب کر دیے پیچھے کے پیر پیچھے کی جانب تاکہ میرا آقا آسانی سے دین سے زمین پر آئے امام حسین دین سے زمین پہ آئے اللہ اکبر بظاہر کہا جاتا ہے حسین دین سے زمین پر آئے حقیقت تو یہ ہے حسین نہ دین پہ تھے نہ زمین پر تھے حسین کا لاشا تیروں کے نشید ہے ارے